السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آج میں نیو منتھ کی پریڈکشن دوں گا، یعنی دسمبر کے لیے، اور میں ایک درخواست کروں گا جب تک یہ اے آر وائی کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہ ہو جائے یوٹیوب پہ بالکل نہ دیکھیے گا۔ کسی چینل کے اوپر جو بھی بنے ہوئے میرے نام سے وہ سب فیک اور جھوٹ ہے، اور وہ کاٹ کے ایڈٹ کر دیتے ہیں چیزیں اور لگا دیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا ان کی بھی آگے اللہ ان کے ساتھ جو کرے گا وہ ان کا اندازہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے وقت ضائع کیے بغیر چلتا ہوں میں۔ پہلا برج ہمارا ہے برج حمل، ایریز والوں کے لیے دسمبر کا مہینہ۔ یہ دیکھیں کوئی آپ کے ایسا کام جو رکے ہوئے کام تھے یا بہت عرصے سے جس کے لیے آپ کوشش کر رہے تھے نہیں ہو رہا تھا اور آپ نے صبر سے کام لیا، اب انشاءاللہ تعالی ان چیزوں میں بہتری ہونے لگے گی۔ اگر کوئی جسمانی تکلیف کا شکار تھے اس میں بھی افاقہ ہونے لگے گا اور بہتری ہونے لگے گی۔ آپ کے ازدواجی معاملات، آپ کے گھریلو معاملات، آپ کے فائنینشل معاملات میں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے چینجز آئیں گے پازیٹیو، اور فائنینشلی بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ سورس آف انکم بنوائے گا آپ کا۔ اور اگر آپ کوئی سفر وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی ویزے کے منتظر تھے، تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بھی آپ کا سلسلہ بن جائے۔ اور ایک چیز کا بس ذرا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا پلانٹ اچھا ہوا ہے تو ایک آپ کا اس وقت خراب چل رہا ہے۔ ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا اور خواہ خواہ کا پھڈا مت کیجیے گا، یا کوئی ایسا جسے کہتے ہیں نا غیر ضروری چیزوں میں عمل دخل نہ کیجیے گا۔ باقی اوورآل انشاءاللہ تعالی دسمبر کے مہینے میں آپ کی نئی چیزوں کی شروعات ہو سکتی ہے، اور ہاں اگر پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ موضوع ہے۔ نمبر 2 ہے ہمارا برج ثور۔ برج ثور یعنی ٹورس والوں کے لیے۔ ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ دیکھیں ابھی تھوڑا سا مکس رزلٹ رہے گا، اور کچھ اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے مثلا اگر کوئی کرونک بیماری ہے یا کوئی پرانی بیماری چل رہی ہے اس میں تھوڑی سی بڑھوتری ہو سکتی ہے، یعنی بڑھ سکتی ہے انٹینسٹی اس کی۔ آپ کو تھوڑا سا صحت کے معاملے میں اپنا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور اپنے ازدواجی معاملات میں جذبات کا دخل مت دیجیے گا ورنہ چپکلش پیدا ہو سکتی ہے۔ تھوڑا امکان یہ بھی ہے اگر آپ کو لوور بیک کا پرابلم، شیاٹیکا پین یا اسپائنل کارڈ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو اس میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اور ایک میں آپ سے درخواست کروں گا، اپنے والدین یعنی ماں باپ ان سے اختلاف مت کیجیے گا، کیونکہ میں نے اللہ کی قسم زندگی میں دیکھا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو تنگ کیا یا جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ذرا سے برائی کی، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، لیکن دنیا میں بھی میں نے دیکھا ہے وہ پنپ نہیں پاتا۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط کریے گا، اور خواہ خواہ کے قرض لینے سے گریز کیجیے گا ورنہ آگے چل کے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ہاں اچھائی چیز یہ ہے کہ اسٹیٹس کو میں چیزوں کو چلائیے گا، جو چل رہی ہیں وہ چلتی رہیں، اور نوکری کے حوالے سے کوئی چھوڑنے کا تا وقت کہ کوئی اچھی چیز سامنے موجود نہ ہو رسک مت لیجیے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے لیے کہوں گا آپ کے لیے ایک اچھے وقت کا آغاز ہو چکا ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی ہو چکا ہے، یعنی تھوڑے دنوں پہلے، مگر اب وہ بہتر ہوگا۔ آپ کے غیر ممالک کے سفر ہونے کا امکان بن سکتا ہے، آپ کے روحانی سفر بننے کا امکان بن سکتا ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کے وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو اس وقت یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ پلانٹری پوزیشن یہ ہے کہ چربی گھلے گی، مسلز پیدا ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کوئی ملازمت پیشہ ہیں تو اس میں ترقی کے امکانات یا انکریمنٹ لگنے کے امکانات یہ بن سکتے ہیں، اور اگر کوئی کام جن کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں لاحق تھیں یا وہ بڑے عرصے سے کام رکے ہوئے تھے تو اس کے ہونے کا بھی امکان بنے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ
چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اگر ان کے ساتھ کوئی تلخی چل رہی تھی تو اس میں کمی آ جائے گی. مذہبی چیزیں، مذہب کی طرف رجحان آپ کا رہے گا. اگر ویزا، سفر یا ان چیزوں کے حوالے سے آپ منتظر ہیں وہ ہو سکتا ہے. شادی کے حوالے سے مثلا بہت سارے جمنائی جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی تو ان کے لیے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے. اور آپ کے سوشل لائف میں اضافہ ہونے کا بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے امکان بنے گا. چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کو تھوڑا سا معمولی سا مائنر سا مانیٹری لحاظ سے یعنی فائنینشلی تو تھوڑی سی بہتری ہوگی، مگر اسٹریٹجی بنا کے چلیے گا. اور آپ کا یہ سمجھ لیں وہ کام جو آپ نے پینڈنگ میں ڈالے ہوئے تھے اگر ان کو مٹیریلائز کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں. ایک تو صحت، ڈرائیونگ اور اپنے ٹیکسز کے معاملات کو بہتر رکھیے گا. ہو سکتا ہے کوئی آپ گاڑی کی تبدیلی یا گھر کی تبدیلی کا جو ہے ارادہ کریں تو اس کو تھوڑا سا آگے کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی 15 دن 20 دن آگے کر کے، یعنی دسمبر کے 17 دسمبر کے بعد سے اس کو مٹیریلائز کرنے کی کوشش کیجئے گا. اور میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ مت کیجئے گا جس میں آپ کو خود نہ اس کے بلیک اینڈ وائٹ میں آپ نے نہ دیکھا ہو. اسپیکولیشن والے کام ان کے اندر ہاتھ مت ڈالیے گا ورنہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اور پارٹنرشپ اگر آلریڈی چل رہی ہے تو چلنے دیں مگر محتاط رہیے گا اور کوئی نئی پارٹنرشپ میں کام نہ شروع کیجئے گا. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو. لیو والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اب جو آپ کی تکالیف چل رہی تھی ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. دوسروں پہ انحصار کرنا چھوڑیں اور اپنی خود کوششیں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر رزلٹ دے گا. بڑی سرمایہ کاری یا ہیوج انویسٹمنٹ کوئی ساؤنڈ یا کانکریٹ قسم کی ہو تو ضرور کریں. ایسے اندھا دھند نہ کیجیے گا اور نہ کسی پہ بھروسہ کیجیے گا. آپ کے اگر کوئی گھریلو معاملات میں تلخیاں چل رہی ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو جائے گی. اور زبان کو کنٹرول کیجیے گا کیونکہ کچھ پلانٹ اس وقت آپ کے زبان اور پرسنالٹی کو دیکھ رہے ہیں، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، جس کی وجہ سے کوئی تلخی ہو سکتی ہے، غلط بات منہ سے نکل سکتی. اور اگر آپ گاڑی تبدیل کرنے کا یا خریدنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہاں اس کے امکانات بن سکتے ہیں اور اس کے لیے بہتر ٹائم ہے. خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور خواتین و حضرات میں بار بار عرض کرتا ہوں کیونکہ کمپلینیں آتی ہیں میرے پاس، آپ کے اسکرین پہ ٹکٹ چل رہا ہے یعنی حرف عام میں جسے کہہ رہے ہیں پٹی چل رہی جس پہ لکھا ہوا ہے سوشل میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکٹیویٹی نہیں. میرے نام سے جتنی سوشل میڈیا پہ آئی ڈیز ہیں چاہے فیس بک ہو، لنکڈ ان ہو، ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، سب جھوٹ بکواس اور فراڈ ہے. اور جو یوٹیوب چینل بنائے ہوئے لوگوں نے وہ بھی فیک ہیں، جعلی ہیں، تو ان پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. میں اس پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہ آپ کہاں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب چھٹا ہمارا زوڈیک سائن اور برج ہے ورگو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سملہ. سملہ والوں کے لیے میں یہ کہوں گا تھوڑا سا غیر ضروری سوچیں آ سکتی ہیں. ہیڈیک کا پرابلم، میگرین کا پرابلم یا سروائیکل کا پرابلم اگر ہے تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا اور تحمل سے کام لیجیے گا ورنہ گھر کا ماحول خراب ہونے کا امکان بن سکتا ہے. چیزیں آپ کے لیے جو چل رہی ہیں آلریڈی وہ تو صحیح ہیں مگر کوئی نئے کام میں ہاتھ ڈالیں گے تو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اور خاص طور پہ ڈرائیونگ کرتے وقت، اونچی جگہ پہ کھڑے ہوتے وقت، آتشی چیزیں مثلا آگ، چھری، چاقو، ان چیزوں میں ایسا ہوتا ہے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ٹک چھری گری پاؤں پہ گری، زخم پیدا کر گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ان میں ذرا آپ نے احتیاط کرنی ہے. ڈپریشن میں مت آئیے گا کیونکہ تھوڑا عرصہ ہے پھر اچھائی بھی آتی ہے برائی بھی آتی ہے. اور اپنے ہو سکتا ہے آپ کو بہن بھائی آپ سے مدد کے طالب ہوں، ضرور کیجئے. اور آپ نے اپنا کوئی اللیگل کام یا غیر قانونی کام میں اپنا ہاتھ نہ، یعنی ہاتھ کیا میں یہ کہوں دخل اندازی مت کیجیے گا ورنہ نقصان یا ریپوٹیشن کا نقصان ہونے کا امکان بن سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان. میزان والوں کو یعنی لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا اب چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونے لگیں گی. اگر آپ
کوئی فائنینشیل چیز کے لیے منتظر تھے تو اس کا کوئی نہ کوئی سلسلہ بننا شروع ہو جائے گا. گھر، جاب، کاروبار میں کچھ بہتری کا امکان بنے گا. اگر گھر میں تبدیلی، گھر کو رینوویٹ یا گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ دور شروع ہو گیا ہے. بس تھوڑی سی لاپرواہی کو اوائڈ کیجیے گا. اور اگر سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی امکان ہے آپ کے لیے. آپ کے رومانوی معاملات میں بھی بہتری آ سکتی ہے. آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہو سکتا ہے. اگر کسی معاشرے کی بااثر شخصیت سے آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو اس کے ہونے کے بھی امکان بنیں گے. اور چیزیں آپ کے حق میں من جانب اللہ خود بخود مثبت انداز میں حرکت شروع کر دیں گی. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو کہوں گا تھوڑا سا اپنی اولاد کی طرف سے خیال رکھیے. گھر کا ماحول بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. گھر میں کچھ تقریبات، سماجی تقریبات یا گھر میں کچھ دعوتوں کے سلسلے یہ بن سکتے ہیں. ایک چیز میں خاص خیال رکھیے گا، کوئی ایسی انویسٹمنٹ جو اندھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، یہ جس میں اسپیکولیشن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس کو اوائڈ کیجیے گا. اور خواتین جو اسکارپین ہیں ان کو میں کہوں گا تحمل سے کام لیجیے گا. ڈپریشن میں کا شکار مت ہوئیے گا. اور اپنے معاملات کا ایک گراف بنائیں اور اس کا ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹیٹک چارٹ، یعنی ویسے تو اسٹیٹسٹکس ہم شماریات کو کہتے ہیں، لیکن آپ ایک چیز بنائیں، یعنی ہر چیز کو شمار کریں، اس کو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت عمل پیرا ہوں اپنے کاموں پہ. ہر طرف ہاتھ نہ ڈالیں. لڑائی جھگڑے کو اوائڈ کیجیے گا. بچوں کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے. البتہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور زیادہ ڈائٹنگ کے چکر میں نہ پڑیے گا. ورنہ اس وقت دیکھیں، میں نے کسی کو بولا ہے وقت اپنا وزن کم کریں، آپ کو بول رہا ہوں کہ زیادہ ڈائٹنگ کے چکر میں مت پڑیے گا، ورنہ اس کے منفی اثرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ سفر غیر ملکی سفر کے خواہش مند ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس بات کا قوی امکان بنتا ہے کہ شاید آپ کا سفر جو ہے اس کا کوئی سلسلہ بن جائے اور دوستوں کے حوالے سے، عزیزوں کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی، جسے ہم کہتے ہیں کیپریکون. کیپریکون والوں کے لیے میں یہ کہوں گا آپ کے لیے اب آپ جو محنت کریں گے تو 100 کی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 95 تو ملے ہو سکتا ہے 110 بھی مل جائے. ایک مثال دے رہا ہوں. معاملات بہتر ہوں گے. کھانے پینے کے شوق میں اضافہ ہوگا. کچھ مٹھاس، میٹھی چیزیں کھانے کا شوق پیدا ہوگا آپ کا اور تھوڑا سا خوش خوراکی کی طرف آپ راغب رہیں گے. کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے آپ کو فائنانس کے حوالے سے. اگر کوئی لون قرض کے متلاشی ہیں آپ یا متمنی ہیں، اس حوالے سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. جن کاموں کے حوالے سے آپ کو پریشانیوں کے شکار تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دور کرا دے گا. مذہبی محافل یا سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے گا. تھوڑا سا صرف اپنے اسٹمک کا خیال کیجیے گا، کیونکہ خوش خوراکی بعض دفعہ معدے کے لیے گرانی کا باعث بن جاتی ہے، یعنی اپ سیٹ کر دیتی ہے اسٹمک. اور یہ ایک اب اگر آپ کوئی ملازمت میں ہیں تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو گڈ نیوز مل سکتی ہے. یا اگر آپ بائی دا وے کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہونے کا امکان بنے گا اور چیزیں انشاءاللہ تعالی بہتر ہوں گی. چاہے گھریلو حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ کی چیزوں میں امپروومنٹ آئے گی. خواتین و حضرات، ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد بقیہ 2 بروج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایئر وائی ڈیجیٹل پہ. میں نے کیپریکون پہ اختتام کیا تھا برج جدی میں. اب ہمارا اگلا برج ہے برج دلو ایکوریس. ایکوریس والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ پریشانیوں میں کسی قدر اب کمی آنا شروع ہو جائے گی. دل، دماغ، مذہب کی طرف اس کا رجحان رہے گا. اب آپ کی صحت میں بھی کچھ بہتری آنے لگے گی. اپنے اندر انرجی محسوس کریں گے آپ لوگ. تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. اس وقت جو آپ کی پلانیٹری پوزیشن ہے وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ کو اپنے عمل اور قول کے اندر ایک ربط و ضبط کے ساتھ کام لینا ہے. مطلب کسی بھی چیز، جو بھی کام کرنا ہو اعتدال میں کیجیے گا. اللہ کی طرف سے بھی آپ کو ایک سپورٹ مل رہی ہے اور اصل تو وہی چیز ہے. اگر آپ نے لاپرواہی یا غیر محتاط رہے تو پھر نقصان ہونے کا امکان ہے.
اور صحت کے حوالے سے بھی امپرومنٹ ہوگی. کوئی اگر آپ کو بائی دا وے نئی ملازمت نئی سروس کے لیے کوئی جاب کے لیے آفر آتی ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا کہ پرانی جاب کو اگر میں کوئٹ کر رہا ہوں یا اس کا اختتام کر رہا ہوں تو مواز نہ کر کے پھر کوئی ڈیسیشن لیجیے گا. اور کوئی گھر میں سواری الیکٹرانکس کی چیزیں ان کے آنے کا امکان بنے گا. اولاد کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو چیزیں تنگ کر رہی ہیں تو انشاءاللہ ان میں بہتری ہونے لگے گی، اور معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے خود بخود بہتری کی طرف مائل ہوں گے. باقی انسان جتنی کوشش کرتا ہے رب العزت اس کو عطا کرتا ہے. تقدیر کا ایک حد تک دخل ہے، پھر عمل کا ایک حد تک دخل ہے. تو ایکوریس والوں کے لیے، اور اگر ہاں آپ غیر ملکی سفر کی خواہش مند ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اچھا، جب میں اچھائی کر رہا ہوں نا کسی برج کے حوالے سے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں ہمارے لیے، تو وہ اسٹوڈنٹ جو پازیٹیو چیزیں وہ ایجوکیشن کے اوپر پازیٹیو وے میں اپلائی کریں. جب وقت اچھا تو سب اچھا، وقت ذرا سا ڈسٹرب ہوا تو سب برا ہو جاتا ہے. تو یہ چیزوں کا ذہن میں رکھیے گا. یہ اسٹوڈنٹ بولتے ہیں بہت سارے کہ ہمارے لیے بھی بتایا کریں. تو آپ جب میں پازیٹیو کسی چیز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ اتنی چیزیں بولنا انسان ہوں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ذہن میں نہیں آتی، نکل جاتی ہیں، تو وہ آپ اپنے ذہن کو اس حساب سے پریپیئر کیا کریں کہ میں پازیٹیو ہوں تو آپ کی چیزیں ایجوکیشن کی بھی پازیٹیو ہوں گی. اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا اچھا وقت اللہ نے آپ کو بہت سارا دکھوایا، مگر اب تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے خیال رکھیں، اور ہیلتھ کے معاملے میں کوئی لاپرواہی یا کوئی سی بھی معمولی سی چیز کو نظر انداز نہ کیجیے گا، ورنہ پکڑ میں آ جائیں گے. اپنے تمام جو اپنا فائنینشیل معاملات ہیں ان کو توازن میں رکھ کے چلائیے گا. گھر والوں کے ساتھ خواہ مخواہ کا جسے کہتے ہیں پنگا یا سختی مت کیجیے گا، ورنہ ماحول کشیدہ ہو جائے گا. نوکری یا جاب کے حوالے سے اگر منتظر ہیں، اس میں کوئی آپ کو اچھی آفر آ سکتی، کوئی نئی نوکری کی آفر آ سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اگر غیر ممالک کی طرف آپ کوئی روحانی حوالے سے سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی بھرپور امکان بنے گا. ایک اور چیز یہ کہ اپنے ٹانگوں کا، ایسا بھی میں نے دیکھا ہے، جب میں ٹانگوں کی بات کرتا ہوں، ٹانگ نہیں ہوا، ناخن ٹوٹ گیا یا ناخن ٹکرا گیا، انگوٹھے پہ چوٹ لگی، وہ خیر ڈائبٹیز والوں کے لیے تو بہت خطرناک ہوتی ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تو اپنے پاؤں، اپنے نچلے دھڑ، اس کا خاص خیال رکھیے گا. اور اگر کوئی اسکن سے ریلیٹڈ یا الرجی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے وہ تھوڑا سا ایگریویٹ ہو سکتا ہے. باقی جو آپ کی لانگ رن چیزیں ہیں یا لمبے عرصے کی منصوبہ بندی ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی کامیابی کے قوی امکانات ہیں. جو شارٹ ٹرم منصوبے بنائیں گے ہو سکتا ہے وہ التباہ کا شکار ہو جائیں یا پینڈنگ میں چلے جائیں. باقی چیزیں آپ کے لیے اوور آل اتنی بری نہیں. ہاں البتہ صحت کے معاملات، قانونی معاملات، ان میں خاص خیال رکھیے گا لٹیگیشن سے ریلیٹڈ. اور کوشش کریے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کرنے سے یہ ہوتا ہے، یہی کوشش ہے انسان کی، دعا کریں اور عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر چیز پیدا کر دے. اور کوئی پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ، جائیداد سے آپ کو فائدہ پہنچنے کا بحکم اللہ پنجتن پاک کے صدقے امکان بن سکتا ہے. خواتین و حضرات، یہ میرا علمی اندازہ تھا، جتنا وقت ہے اس کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا. باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں ہمیشہ جو پازیٹیو بتایا وہ ہو جائے، جو نیگیٹو بحالت مجبوری کہنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے وہ زائل کرتے یا ٹال دے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے پچھلے اتوار کا جو پروگرام کیا تھا اس میں نے جو ہے وہ بتایا تھا، جب چاند گرہن کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی پچھلے، میں نے کہا تھا کہ جب بھی چاند گرہن اس برج میں یا اس جگہ پہ اس ڈگری پہ ہوتا ہے تو یہ بیماریاں، نئی چیزیں پیدا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں ابھی 2-3 دن ہوئے یہ ویریئنٹ جو آیا ہے اومیکرون کرونا کا، جو ساؤتھ افریقہ سے نکلا اور یورپ میں پہنچ گیا، اور یہ یورپ میں ہو سکتا ہے ٹھیک ٹھاک پرابلم کر دے. ابھی میں نے اس پر کوئی زیادہ کام نہیں کیا، ابھی صرف میں نے چاند گرہن کو فوکس کیا تھا. اور ایک بات میں نے بولی تھی کہ یہ ایک طرح کا ہلکا سا پیٹرول پڑا ہوا ہوتا ہے. سورج گرہن جو اب اس مہینے آ رہا ہے دسمبر کے، یہ اس کو انٹینسیفائی کرتا ہے.
یعنی پیٹرول کا کام کرتا ہے اس میں شعلے کا. تو وہ جب آئے گا سورج گرہن تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اسی مہینے. کرنے والی رب العزت کی ذات ہے, آپ نے خود دیکھا جو باتیں کی تھی اللہ بہتر کرے گا. میرا رب پنجتن پاک کے صدقے, اور میری تو خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو اس بیماری اور وبا سے محفوظ رکھے, پوری امت مسلمہ کو, اس کے بعد کل عالم پہ اللہ اپنا رحم کرے. لیکن مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ آپ پاکستان, تو بھائی جس ملک کا کھاتا ہوں اسی ملک کا گاؤں گا نا میں. میرے لیے میرا ملک پہلے اہم ہے, چاہے کوئی بھی ہو. میرے لیے میرا پاکستان, میری پاکستانی قوم وہ ترجیحی نمبر 1 ہوتی ہے. اس کے بعد میں امت مسلمہ کو پوری شامل کرتا ہوں, پھر میں کل عالم کو کہتا ہوں. تو اس میں مجھے کوئی برائی نہیں لگتی. جس کو برائی لگتی ہے وہ اس کے اپنے ذہن کا فطور ہے. ہر انسان کا فرض ہے, اور پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ آزمائشی دور سے ہمیں گزروا رہا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیریت سے گزروا بھی دے گا. وہ لوگ جو اس کے لیے برا سوچ رہے ہیں اور برا چاہ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ خود دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ میرا رب کیا کرم, ہمارے ساتھ کیا کرم کرے گا اور ان کے ساتھ کیا ستم کرے گا. اور اللہ جب اس کی رسی کھچنا شروع ہوتی ہے نا تو وہ پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا, اور نہ کائنات میں کوئی جائے پناہ ملتی. یہ میں اشارہ کس طرف دے رہا ہوں, پڑوس اور طاغوتی طاقتیں, میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے. یہ دیکھیے گا اللہ ان کو کیسا پھنسائے گا ان کے اپنے مسئلوں میں. وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے. خاص طور پہ جب میں بات کر رہا ہوں تو پڑوس سمجھ لیں دشمن کون ہے ہمارا, بلکہ نام ہی لے دیتا ہوں, مجھے کس بات کا ڈر ہے. میرا رب ساتھ ہے, اللہ کے بھروسے پہ چلنے والا آدمی ہوں میں. انڈیا کی بات کر رہا ہوں, اور جو وہاں کا حاکم ہے, میں نے کہا تھا نا نومبر گزرنے دیں, اس کے بعد دیکھیے گا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کسانوں نے اس کے منہ پہ مارا. ایک چیز میں یار غور کر رہا ہوں, میں بڑے عرصے سے یہ بول رہا ہوں, یہ اگر تھوڑا سا ٹائم ہو, چلو یہ اگلے ہفتے اگر یاد آ گئی تو بول دوں گا, لیکن اگلے اتوار کو میں بولوں گا, میں نوٹ کر لوں گا, اس بات پہ بولوں گا. ایک چیز میں بڑے عرصے سے محسوس کر رہا ہوں, وہ آپ سے عرض کروں گا. تو خواتین حضرات, ایک درخواست اگلے ہفتے پہ بقیہ رکھتا ہوں گفتگو. ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں, سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیویٹی نہیں, آپ کے اسکرین پہ چلا ہے. مجھ تک ARY کے علاوہ ایک ہی جگہ ہے جہاں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی, PC ہوٹل کراچی. وہاں کا نمبر ہے, 2 لینڈ لائن نمبر ہے, 021-3568-5501, اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. یہ آپریٹر کے تھرو ہے. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے اوورسیز لوگ مجھے کال کرنا چاہیں یا مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو ان سے درخواست کروں گا صرف ان 2 نمبروں پہ کیجیے گا, اور میرے اسسٹنٹ سے کہا کریں کہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیجئے ویڈیو پہ, میں بھی آپ کو دیکھ لوں, آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں, تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. پھر اگلا پروسیس شروع کریں. اور آج اتوار ہے, آج کے دن کوئی نہیں ہوتا, تو منڈے سے آنورڈ دوپہر 3 سے 7:30 تک فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور دوسری یہی کہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, میرے ملک وطن عزیز پاکستان پر اپنا خاص کرم کرے, ہمارے پاسبانوں پر اپنا کرم کرے, ہمارے ہر محب وطن شہری پہ اللہ اپنا کرم کرے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پنجتن پاک, چاروں خلفائے راشدین, تمام صحابہ کرام, تمام اہل اللہ کے صدقے اپنا رحم فرمائے ہمایوں محبوب کو. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ, فی امان اللہ.